ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس موضوع پر یا عنوان پر بات کریں گے اس کا نام ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رحم دل تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست، دشمن، بوڑھے، بچے، مرد، عورت، جانور، کافر اور مسلمان ہر ایک پر رحم کرتے تھے۔ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دکھ درد دور کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے لیے بددعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں دنیا میں لعنت کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب اور دنیا کی دوسری قومیں لڑائی میں پکڑے جانے والے قیدیوں سے بہت برا سلوک کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے بہت اچھا سلوک کیا جائے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے کافروں کے جو لوگ پکڑے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تاکید کی کہ ان کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم خود بھوکے رہتے تھے، ایک کھجوریں کھا کر گزر کر لیتے تھے، لیکن قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ ان قیدیوں کے ہاتھ پاؤں رسی میں جکڑ کر باندھ دیے گئے تھے اور وہ درد سے بار بار کراہتے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کراہیں سن کر بار بار کرمٹرے بدلتے تھے۔ لوگ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدیوں کی تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ انہوں نے گرہیں ڈھیلی کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بھی دور ہو گئی۔ حنین کی لڑائی میں 6000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ان کے پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے۔ ایک دفعہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے تھے۔ بدو کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد پاک جگہ ہوتی ہے۔ وہ مسجد ہی میں ایک طرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانے دو اور پانی کا ایک ڈول لا کر بہا دو۔ ایک سفر میں مشہور منافق عبداللہ ابن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بری باتیں کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ایک شخص کو قتل کرا دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس شخص کو قتل کرا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ اپنے کسی ساتھی کو قتل کراؤں۔ عبداللہ کے مسلمان بیٹے نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے باپ کا راستہ نہ روکو، اس کو شہر میں داخل ہونے دو۔ ایک دفعہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مکہ میں سخت قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے ہڈیاں اور مردہ جانور تک کھانے شروع کر دیے۔ ابو سفیان جو اس زمانے میں مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، تم اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اگرچہ مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا اور بہت دکھ دیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی سے بارش کے لیے دعا کی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور اتنا بھی برسایا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور قحط دور ہو گیا۔ حدیبیہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ قریب کے پہاڑ سے 80 آدمی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے اترے۔ مسلمانوں کے پہرے دار ہوشیار تھے، انہوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ مکہ میں غلہ پیدا نہیں رہتا تھا اور وہاں کے لوگ نجد سے غلہ منگوایا کرتے تھے۔ نجد کے رئیس سمامہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر غلہ کا ایک دانہ بھی مکہ نہیں جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش مکہ بھوکوں مرنے لگے۔ آخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کو غلہ بھیجنے کی اجازت دیں۔ مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اب ان لوگوں پر رحم کرو اور ان کو غلہ بھیجا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔